سورۃ اللیل، اس میں ایک رکوع ہے اور 21 آیتیں ہیں، اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ رات کی قسم کھا رہے ہیں جبکہ وہ ہر چیز کے اوپر چھا جاتی ہے اور ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد دن کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ جبکہ وہ روشن ہو، یعنی رات کی پہلے قسم کھائی گئی کہ جب وہ افق پر چھا جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ دن کی روشنی ختم ہو جائے گی اور اندھیرا ہو جائے گا۔ اور جب دن کی قسم کھائی گئی دن کی جبکہ کہ وہ روشن ہو، یعنی اس وقت کیا ہوتا ہے جب دن کی روشنی آتی ہے تو رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور دن کا اجالا پھیل جاتا ہے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی جس نے پیدا کیا اور نر اور مادہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اب اپنی قسم کھائی کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہے ہیں کیونکہ مرد اور عورت دونوں کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہے ہیں اور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، بے شک کوشش تمہاری البتہ مختلف طرح کی ہے۔ شدید کا مطلب ہوتا ہے مختلف یا الگ الگ ہونا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان آیات میں مختلف جوڑوں کو گواہ بنا رہے ہیں کہ ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مل کر ایک نظام کو مکمل کرتی ہے۔ یعنی اگر رات کے ساتھ دن نہ ہو تو پھر دن اور رات کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ ظاہر ہے جب دن آتا ہے تبھی رات کی اہمیت ہوتی ہے اور جب رات آتی ہے تبھی دن کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مل کر ایک نظام کو مکمل کرتی ہے اور ہر چیز کی تکمیل اس کے جوڑے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نر اور مادہ کی بات کی گئی، تو جب تک نر اور مادہ آپس میں نہیں ملیں گے تو ان کی تکمیل نہیں ہوگی، ان کا جوڑا جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مختلف جوڑوں کو گواہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر تکمیل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب بھی جوڑوں کی تکمیل ہوتی ہے تو وہ پھر اپنا مقصد پورا کر لیتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ بامقصد ہے، ہر چیز ایک مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اسی طرح سے انسان کو بھی آزادی دے دی کہ کوئی اچھا کر رہا ہے اور کوئی برا کر رہا ہے، اور یہاں اب سب کی کوششوں کا بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سب کیسی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے نا انا سعیکم لشتیٰ، یعنی سب کی کوششیں مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دے دی اور اسی کے مطابق ان کو اچھی راہ بھی دکھا دی، بری راہ بھی دکھا دی۔ تو اب جس کی جو مرضی ہے، کوئی بری راہ پر چل رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہے، اور کوئی اچھی راہ پر چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کر رہا ہے۔ تو ہر ایک کی کوشش مختلف ہے، یعنی کوشش تو دونوں کر رہے ہیں، چاہے آپ برے کاموں کے لیے کام کچھ بھی کوئی بھی برے کاموں کی طرف پہل کرتا ہے تو وہ بھی کوشش کر رہا ہے، اور جو اچھے کاموں کی طرف جو اچھے کاموں کی طرف رغبت کرتا ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے۔ دونوں کے دونوں جو ہے وہ محنت بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن دونوں کا انجام ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اسی لیے بتایا کہ آپ سب کی کوششیں جو بھی ہیں اچھی یا بری، ان کا پھر کیا انجام ہے۔ تو یہاں اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، تو رہا جس نے دیا اور اس نے تقوی اختیار کیا۔ آتا کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کو دینا، یعنی کوئی بھی چیز دی، یعنی سمجھے فرض کرنے اپنے مال میں سے دیا یا آپ کے پاس کوئی علم ہے اس میں سے دیا۔ تو جس نے بھی دیا یعنی اللہ کی راہ میں دیا، ٹھیک ہے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا، تو یہاں اس کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی دینے سے مراد یہاں پر خیر کے کاموں میں خرچ کرنا ہے، اور جو گناہ کے کام ہے ان سے بچے، اور ڈرا اپنے رب سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بچتے ہوئے زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچا۔ وصدق بالحسنى، اور تصدیق کی بھلائی کی، یعنی نیک بات جو ہوئی اس کی تصدیق کرتا رہا، یعنی اچھے سے لے کے تصدیق کرے، یعنی اس بات پر اس کو یقین تھا کہ جو بھی میں خرچ کروں گا اور اللہ کی طرف تقوی اختیار کروں گا تو کیا ہوگا؟ مجھے اس کا عمدہ صلہ ملے گا۔ تو اس بات پر اس کو اس نے اس بات کی تصدیق کی، ٹھیک ہے؟ اس بات کی تصدیق کی، حسنہ سے مراد بہت زیادہ پیاری بات، یعنی مونس چیز کے لیے آتا ہے، تو اس سے مراد نیکی اور بھلائی اور اچھائی ہے۔ دین کی بہترین چیزوں کو، یعنی شریعت میں اس کا کیا مطلب ہے؟ دین کی بہترین چیزوں کو سچ ماننا، یہ بھی حسنہ کہلاتا ہے۔ تو جس نے ایسا کیا اس کو کیا ہوگا؟ اس کے لیے پھر بھلائی ہوگی، یعنی اس کو اللہ کی طرف سے عمدہ صلہ ملے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پس ان قریب ہم آسانی دیں گے اسے آسان راستے کی طرف۔ یعنی اگر وہ نیک بات کی تصدیق کرے گا، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بھی اس کو آسان راستے کی طرف سہولت دیں گے۔ یسرا کا مطلب ہوتا ہے نیکیوں کی طرف، ٹھیک ہے؟ نیکی سے مراد یہاں پر یسرا ہے، یعنی آسانی اس کی کر دیں گے نیکیاں کرنے میں۔
یعنی اس کو نیکی اور اطاعت کی توفیق دیں گے، کیونکہ نیکی کی توفیق بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہوتا، ہم یہ سمجھیں کہ جی ہم نیکی کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں یا کوئی اور اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ ہمارا کوئی کمال ہے، بلکہ نیکی اور اطاعت کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے میسر آتی ہے۔ تو جو لوگ یہ سب کام کریں گے ان کو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے آسانی کر دیں گے، یعنی ان کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیں گے، نیکی کی توفیق ان کو دیں گے اور ان کو اس کے لیے آسان کر دیں گے، نیکی کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے نا، انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم غریب اور کمزور غلاموں کو آزاد کرتے ہو، تو اگر تم نوجوانوں کو لے کر آزاد کرو تو یہ کل کو تمہارے کام آئیں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں کوئی ان سے بدلہ نہیں چاہتا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے 6 غلام آزاد کیے تھے، جنہیں اہل مکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سخت اذیت دیتے تھے، تو آپ نے یہ غلام آزاد کیے تھے، تو اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ پس ان قریب ہم آسانی دیں گے اسے آسان راستے کی طرف، یعنی اس کو مزید نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، وہ اور زیادہ نیکی کے کام کرنے والا ہو جائے گا۔ اس کے برعکس دوسرے دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جو لوگ ایسا نہیں کریں گے وہ کیا کریں گے، وما یغنی، اور نہیں کام آئے گا، انہو اسے، مالہ اذا تردہ، اسے مال اس کا جب وہ جہنم میں گر جائے گا۔ یہ جو 8 نمبر آیا تھا نا، پہلے یہ پڑھیں گے، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، یعنی پہلے بات ہوئی تھی، پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ کس کی ہو رہی تھی کہ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ، کہ وہ جس نے دیا اور جس نے تقوی اختیار کیا، تو پھر اس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نیکی کے کاموں میں اور آسانی کر دیں گے۔ اب بات ہو رہی ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور رہا وہ جس نے بخل کیا، بخیل یا بخل ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کنجوسی کرنا، ٹھیک ہے، جس نے کنجوسی کی، وستغنا، اور اس نے بے پرواہی برت دی، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اپنے مال کو سین سین کر بچا بچا کر رکھا، اور اللہ نے جو مال خرچ کرنے کا حکم دیا تھا اس سے بے پرواہی کی، اس کی بات کو سچ نہیں مانا، ٹھیک ہے، تو جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے جھٹلایا نیکی کو، اس کے برعکس جو دوسرا شخص تھا اس نے کیا کیا تھا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اس نے تصدیق کی تھی بھلائی کی، لیکن اس نے کیا کیا، صدقہ کی جگہ کذبہ، اس نے جو ہے وہ جھٹلا دیا نیکی کو، یعنی نیک بات کی جس نے تکذیب کی، یعنی آخرت کی جزا تھی اور جو حساب کتاب تھا اس کا انکار کر دیا۔ اور اسرا کا مطلب ہوتا ہے مشکل اور تنگی، اس سے مراد برے اعمال ہیں، تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا، جو اس طرح کے کام کرے گا، یعنی کنجوسی کرے گا، بے پرواہی برتے گا، اور جو بھی بات اس کو بتائی جائے گی اس کو جھٹلائے گا، یعنی نیکی کے راستے کو جھٹلا دے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کے لیے برائیوں کا راستہ آسان کر دیں گے، پھر اسی میں اس کو سہولت ہو جائے گی، پھر وہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری برائی کرتا چلا جائے گا، کیونکہ اس کو نیکیوں کی توفیق اس کو نہیں ہوگی، اور وہ نیکیوں کی توفیق اس سے چھین لی جائے گی، کیونکہ محنت تو برے کام کے لیے بھی کی جاتی ہے نا، محنت آپ اگر اچھا کام کرتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، آسانی سے تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی اگر برا کام کرتا ہے تو اس کے لیے بھی تو وہ ایفرٹس کرتا ہے، اس کے لیے بھی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن وہ کیا ہوگا کہ وہ برائیوں میں ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کے برعکس دوسرا شخص کے بارے میں جو ذکر کیا گیا وہ نیکیوں میں آگے چلا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کا راستہ آسان کر دیں گے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، یعنی اس کے لیے نیکیوں میں آسانی کر دیں گے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو اپنے نفس کو تجارت پر لگا دیتا ہے، کوئی اس تجارت میں کامیاب ہوتا ہے اور اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اس کی جو اس کی جو کوشش ہوتی ہے وہ اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے، یعنی جو نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے تو پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو اس کی جو کوشش اور صحیح ہوتی ہے وہ برے عمل کی طرف ہوتی ہے تو وہ پھر اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے، یعنی ہر روز ہم اٹھتے ہیں نا تو ہمیں پھر دیکھنا چاہیے کہ ہم آج جو ہمارا پلان ہے یا آج جو ہمارے کام ہے کیا وہ ہم کو اللہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری والے کام ہم کرنے والے ہیں یا ہم اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے والے ہیں، کیونکہ اگر ہم اللہ کی فرما برداری کے کام کریں گے پورے دن میں تو وہ پھر کیا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو آزاد کر رہے ہوں گے، اور اگر نافرمانی کے کام کریں گے تو پھر وہی نافرمانی ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی، تو اسی لیے فرمایا کہ اسے اس کا مال بھی کوئی کام نہیں آئے گا، اذا تردا وما یغنی عنہ، اور نہیں کام آئے گا اسے اس کا مال، پیچھے جو بات ہوئی تھی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اب یہاں پر بات ہو رہی ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ٹھیک ہے، اسرا اور یسرا میں فرق ہے، یسرا کا مطلب ہوتا ہے آسان راستے کی طرف اس کی رہنمائی کر دیں گے،
اور یہاں پر بات ہو رہی ہے جو نافرمان ہے اس کو کیا ہوگا، اس کی مشکل راستے کی طرف اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل راستہ آسان کر دیں گے، یعنی تنگی اور مشکل کا سامان اس کو میسر کر دیں گے۔ اور اسرا کا مطلب ہوتا ہے تنگی، اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ کفر اور معصیت اور جو شر کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہے، یعنی جو شر کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کی طرف اس کے لیے آسانی کر دیں گے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نافرمانی کا راستہ آسان کر دیں گے اور اس سے خیر اور سعادت کے راستے اس کے لیے مشکل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عمل کرو، ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ جو اہل سعادت ہوتا ہے اسے اہل سعادت والے عمل کی توفیق دے دی جاتی ہے، اور جو اہل شقاوت سے ہوتا ہے اس کے لیے اہل شقاوت والے عمل کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملے کو آسان کر دے، یعنی ہمیں نیکی کے راستے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو جب بھی آپ صبح اٹھا کریں تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کیا کریں، یا اللہ ہمارے لیے آسانی کر دے، ہمارے لیے یسرا یعنی ہمارے لیے نیکی کے راستے آسان کر دے، ہمیں نیک کام کرنے کے لیے آسانی پیدا کر دے، ٹھیک ہے، اور ہمیں مشکل کام یعنی جو برے کاموں کی طرف جو ہماری رغبت ہے اس سے ہم کو دور کر دے۔ وما یغنی عنہ، اور نہیں کام آئے گا اسے، مالہ مال اس کا، اذا تردہ جب وہ جہنم میں گرے گا، یعنی جب وہ جہنم میں گرے گا تو اس وقت اس کے مال اس کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو یہ مال جس کو وہ خرچ نہیں کرتا تھا دنیا میں تو وہ مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ جو لوگ دنیا میں مال خرچ کرتے ہیں وہی اس کو جہنم کی آگ سے بچانے والے ہوتے ہیں، اور جو اپنے مال کو بچا کر رکھتے ہیں تو وہ کیا ہوگا کہ وہ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے، وہ مال تو دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ مال تو پھر وارثوں کے یا اور لوگوں کے کام آئے گا، لیکن جو مال ہم اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں وہی مال آخرت میں ہمارے کام آتا ہے۔ تو تردہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، یا پھر قبر میں جانا یا جہنم میں جانا۔ ان علینا للہدا، بے شک ہمارے ہی ذمے یقیناً ہدایت ہے، یعنی راہ دکھانا جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہی ذمے ہے، یعنی حلال اور حرام، خیر اور شر، ہدایت اور ضلالت کو واضح کرنا وہ کس کے ذمے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہم کو بیان کر دیا۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سا راستہ اپناتے ہیں، ہم ہدایت کا راستہ اپناتے ہیں یا گمراہی کا راستہ اپناتے ہیں۔ تو اللہ ہی کے ذمے ہے ہدایت کا راستہ دکھانا، کوئی کسی انسان کو ہدایت نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ پیغمبر بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ پیغمبروں کا کام بھی صرف راہ دکھانا ہے، ان کو ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے، وہ راستہ بتا دیتے ہیں ہدایت کا اور گمراہی کا، لیکن ہدایت کے راستے پر لگانا صرف اللہ کا کام ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہی ہدایت مانگنی چاہیے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہمارے ہی اختیار میں ہے یقیناً آخرت اور پہلی دنیا۔ یہاں پر اولا سے مراد کیا ہے؟ دنیا کی زندگی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے ہی ہاتھ میں ہے آخرت اور دنیا کی زندگی، یعنی دونوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور جس طرح چاہے وہ تصرف کرے۔ تو اسی لیے ان دونوں کے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے طالب بن کر ہم کو اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر ہم کو کیا کرتے ہیں؟ اپنی مشیت کے مطابق ہم کو عطا کرتے ہیں۔ تو آخرت اور دنیا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ، تو ڈرایا ہے تمہیں میں نے نارن تلظا، ایک آگ سے جو کہ بھڑکتی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تم کو شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے۔ تلظا، لظا کا مطلب ہوتا ہے جو ایسی آگ جو آپ کے منہ کو بالکل جھلس دے، بالکل جلا دے، یعنی آپ کی کھال اسکن وغیرہ سب کچھ جل جائے۔ تو لظا دوسرے ایک اور مفسرین یہ بھی کہتے ہیں لظا کا مطلب ہوتا ہے یہ جہنم کا نام ہے، یعنی جہنم کے ناموں میں سے ایک نام کو لظا بھی کہتے ہیں، اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے بھڑک کر جل جانا، بھڑک کر جلنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اور انذار کا ورڈ یوز ہوا ہے، فَأَنذَرْتُكُمْ، انذار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انذار کا مطلب ہوتا ہے برے کام کے نتائج سے خبردار کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ڈرا دیا ہے تمہیں ایک آگ سے جو کہ بھڑکتی ہوئی ہے۔ کس طرح ڈرایا؟ اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے۔ لا یصلاها الا الاشقا، نہ جلے گا اس میں مگر نہایت ہی بدبخت، یعنی اس آگ میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ جو کہ بہت ہی بدبخت ہوں گے، جنہوں نے ہدایت کی راہ کو اپنانے سے انکار کر دیا، نیکی کی طرف جانے سے انکار کر دیا، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے سے انکار کر دیا، تو ایسے لوگ بدبخت ہوں گے جو اس آگ میں جلیں گے۔ الذی کذب وتولی، یہ کون لوگ ہوں گے؟ اشقا کی یہاں پہ ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے کہ کون لوگ اس آگ میں جلیں گے، جو کہ اشقا یعنی بدبخت ہوں گے۔ اور بدبخت کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ جس نے جھٹلایا، یعنی جو پیغمبروں کی بات تھی، کتابوں کے ذریعے جو اس کو بتایا گیا، جو تعلیمات دی گئی، ان سب کو اس نے جھٹلا دیا۔ وتولا، اور اس نے منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عنقریب بچا لیا جائے گا اس سے نہایت پرہیزگار کو، یعنی جو پاکی حاصل کرنے والا ہوگا، تقوی اختیار کرنے والا ہوگا،
پرہیزگار ہوگا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والا ہوگا، اس کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ الذی یؤتی، اب یہ اتقا، پہلے ڈیفینیشن تھی اشقا کی، آیت نمبر 15 میں اشقا کی، اشقا لکھا تھا آخری ورڈ، اور اس میں آیت نمبر 16 میں جو بدبخت تھے ان کی ڈیفینیشن تھی کہ وہ کون لوگ تھے، الذی کذب و تولا، جنہوں نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ اب جن کو آگ سے بچا لیا جائے گا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اتقا، یعنی وہ پاک، وہ نہایت پرہیزگار لوگ ہیں۔ اب اتقا کی ڈیفینیشن آپ کو آیت نمبر 18 میں مل رہی ہے، کیا ہے؟ الذی یؤتی مالہ، اتقا کون لوگ ہیں؟ وہ جو دیتا ہے مال اپنا، یتزکا، کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی جو پاکی حاصل کرنے کے لیے، اپنا تزکیہ کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور تاکہ اس کا نفس بھی پاک ہو جائے اور اس کا مال بھی پاک ہو جائے، کیونکہ جیسے زکوٰۃ نکالتا ہے، خیرات نکالتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مال کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم روزے رکھتے ہیں اور دوسرے نیکی کے کام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ تو اتقا کون لوگ ہیں؟ کون اس آگ سے بچیں گے؟ اگر ہم بھی اس آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دینا ہوگا، تاکہ ہمارا نفس بھی پاک ہو جائے اور ہمارا مال بھی پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ، اور نہیں کسی ایک کے لیے اس کے پاس، من نعمت تجزا، کوئی نعمت احسان جس کا کہ بدلہ دیا جائے، یعنی کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، یعنی بدلہ اتارنے کے لیے خرچ نہ کرے، یعنی کسی پہ احسان جتانے کے لیے خرچ نہ کرے، خرچ کیا کرے؟ صرف اور صرف اللہ کی راہ میں کرے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، ہمیشہ خالص نیت، کبھی بھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس میں نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہر نیکی کے کام کے لیے، چاہے آپ نماز پڑھتی ہوں، چاہے آپ زکوٰۃ دیتی ہوں، چاہے کوئی اور اچھا کام کرتی ہوں، صدقہ خیرات کرتی ہوں، تو اس میں کوئی دکھاوا مقصود نہیں ہونا چاہیے، کوئی ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، یا کسی کا بدلہ نہیں آپ دے رہے ہوتے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سارا کا سارا کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور لوگ بھی آپ کو اس کی جزا نہیں دیتے، نہ لوگوں سے جزا کے طالب ہونا چاہیے، کیونکہ جزا کون دیتا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی آپ کو دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ نہیں کسی ایک کے لیے اس کے پاس کوئی نعمت یا احسان جس کا کہ بدلہ دیا جائے، وہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ایسا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بدلہ اتارنے کے لیے نہ خرچ کر رہا ہو۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، سوائے چاہنے کے لیے چہرہ اپنے رب کا جو سب سے بلند ہے، یعنی وہی مطلب جو میں بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ صرف اپنے پروردگار جو بزرگ و بلند ہے اس کی رضا چاہنے کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، یعنی اخلاص سے اللہ کی رضا اور جنت میں اس کے دیدار کے لیے خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، بدلہ اتارنے کے لیے خرچ نہیں کرتا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً عنقریب وہ راضی ہو جائے گا، یعنی جس کی راہ میں، جس کی رضا کے لیے، جس کو خوش کرنے کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً وہ اللہ بھی ان سے عنقریب راضی ہو جائے گا، یعنی جو شخص ان صفات کا جن کا کہ ذکر کیا گیا آیات میں ان کا حامل ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمتیں اور عزت اور شرف عطا فرمائیں گے جس سے وہ راضی ہو جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں کتنی مطلب چھوٹی سی صورت ہے لیکن کتنی پاورفل ہے نا، کہ آپ اگر اس کو ٹھیک سے پڑھیں تو، اگر جیسے میں ایک دم سے خلاصہ کرتی ہوں کہ پہلے قسم کھائی گئی دن اور رات کی، ٹھیک ہے، اور نر اور مادہ کی قسم کھائی گئی، اور پھر فرمایا کہ ہم نے تو ہدایت کا راستہ دکھا دیا لیکن سب کی کوششیں مختلف ہیں، تو جس نے دیا اور جس نے تقویٰ کیا، اس نے تصدیق کی، بھلائی کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کا کام آسان کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس جس نے کنجوسی کی، بے پرواہی کی اور اس نے جھٹلایا نیکی کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل راستے آسان کر دیں گے، اس کو مشکل یا گمراہی کے راستوں پر چلنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو کچھ اس نے مال دیا وہ اس کے کوئی کام نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے وہ دکھاوے کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، تو وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف فرما دیا آیت نمبر 12 میں کہ ہمارے ہی ذمہ ہدایت ہے اور ہمارے ہی اختیار میں آخرت ہے اور دنیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کیا؟ ڈرا دیا، ہدایت کے راستے دکھا دیے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بھی ڈرا دیا جو کہ بھڑکتی ہوئی ہے، اور اس میں کون لوگ جلیں گے؟ جو کہ بدبخت ہوں گے، اور بدبخت کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو جھٹلاتے ہیں اور منہ موڑتے ہیں۔ اور کون لوگ اس سے بچیں گے؟ جو پرہیزگار ہیں، اور پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور پاک ہو جاتے ہیں، اور کوئی اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے ہیں وہ کسی پہ احسان جتانے کے لیے خرچ نہیں کرتے، بلکہ صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہیں جو کہ سب سے بلند ہے۔ اور عنقریب پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرے گا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائے گا اور اس کو جنت بھی مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے مرنے کے بعد، اور ہماری جتنی بھی کوششیں ہیں، ہماری ساری کوششیں ہدایت کی طرف ہوں، ہمیں ہدایت کی طرف اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہماری کوششیں وہ اچھائی کے راستوں کی طرف ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکی کے راستوں کو آسان کر دے، اور ہم سے وہ کام لے لے جن سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔